بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحلقوا رؤوسکم، سروں کو مونڈو نہیں۔ طالب علم کے لیے کسی مدرسے میں کہا سر کے بال مونڈ کیا، اس نے کہا نہیں مونڈتا۔ کہا کیوں؟ کہ قرآن میں ولا تحلقوا رؤوسکم، سر کے بال نہ مونڈو۔ ویسے مدرسوں کو اپنا قانون داخلہ مسلمان کرنا چاہیے، غیر اسلامی قانون ہے طالب علم کو یہ کہنا کہ سر کے بال مونڈ کے آؤ۔ سر کے بال رکھنا اہل سنت کا شعار ہے، اور سر کے بال مونڈنا خوارج اور معتزلہ کا شعار ہے۔ بخاری شریف کلمتان حبیبتان سے پہلے حدیث موجود ہے، اور دنیا میں واحد ادارہ ہے جامعہ عربیہ احسن العلوم کہ جس میں طالب علم کے بال داخلے کے وقت مونڈے ہوئے ہو تو اس خارجی کو ہم باہر نکال لیتے ہیں۔ میں نے داخلہ کے استادوں کو کہا ہے کہ مخلوق الراس کو مت داخل کرو، یہ خوارج کی نشانی ہے، سال کی ابتداء نحوست ہے۔ اب طالب غریب پریشان، اب وہاں گیا تو کہا مونڈ کیا ہو، یہاں آیا کا بال رکھ کیا ہو۔ اب 15 دن میں تو بال آتے نہیں۔ چپدو بیڑو خیق دی بد ہرسا او د دې کس د ډوبېدو خبر بلگی، احمدین طالب وہی۔ طالب علمی کے زمانے میں میرے بڑے بڑے بال تھے، مولانا بدیع الزمان سے رحمۃ اللہ علیہ مجھے بڑے بالوں والا کہتے تھے۔ 5 سال میں وہاں رہا ہوں، مجھے کسی نے نہیں کہا ہے کہ بال چھوٹے گا۔ جب مجھ سے ایک دفعہ مجلس میں کہا، میں نے کہا یہ قانون آپ کا میرے بعد نکلا ہے اور اس کو تحت شرع کرنا ضروری ہے۔ داخلے کے لیے طالب بال مونڈ کے آئے، خلاف واقعہ اور خلاف شرع بات ہے۔ یوں کہو کہ سنت بال بنا کے آؤ، لمہ رکھو چھوٹے بال، جمہ رکھو کان کے نرموں تک، وفر رکھو گردن تک، لیکن کنڈ زویا سخ بویا، یہ نہیں کہ آلو کا آلو انڈا کا انڈا چلا چلا آ رہا ہے۔ اور جب سر کے بال مونڈ لے تو پھر ٹوپی کے اوپر صافہ ضرور کس لے تاکہ بدنمائی نہ رہے، بدنمائی کی کیفیت۔ امام مالک فرماتے تھے کہ مونچے بالکل مونڈنا اور سر کے بال بالکل مونڈنا مسلطن، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اگرچہ امام طحاوی نے امام اعظم کی طرف سنیت کی نسبت کی ہے، زمانہ حال کے بعض بزرگوں نے اس پر فتویٰ لکھا ہے، لیکن یہ بات خلاف واقعہ ہے۔ حق یہ ہے کہ سر کے بال یا مونچے بالکل مونڈنا جائز ہے، ناپسندیدہ۔ شاہ انور شاہ کی رائے یہ ہے کہ وہ منع فرماتے ہیں، دونوں باتوں سے منع فرماتے ہیں۔ وَهَذَا مِنَ الْعَجَائِبِ وَعِنْدَ الطَّالِبِ مِنَ الْغَرَائِبِ۔ حلق الراس علاج ہے ضرر راس کے لیے، تکلیف کے لیے۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے باہر آئے، سر میں بہت شدید درد، حق تعالی شانہ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے استر بھیجا، استر کو موسیٰ کہتے ہیں، اور فرمایا سر کے بال اتارو۔ تو بطور علاج کے، جیسے بعض بزرگ بال نہیں رکھ سکتے ہوگا، جو سر بھاری ہو گیا بہت، تک وہ علیحدہ بات ہے، وہ مستثنیٰ ہے، ان کے لیے کوئی کراہیت نہیں ہے۔ اور پھر سر کے بال مونڈنے سے 3 سنتیں فوت ہو گئی، لمہ، جمہ، وفرا۔ اور سر کے بال مونڈنے سے خوارج اور معتزلہ کے قریب ہو گیا ہے، اہل سنت کی صفوں سے نکل رہا ہے۔ اس لیے سر کے بال بقدر اندازہ، بطریق سنت، لمہ، جمہ، وفرا۔ انگریزی بال رکھنا حرام، ناجائز اور قریب الکفر فعل ہے، اور پھر مدرسوں میں رہ کر کے۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام نے جب سر پر استر پھیرا اور بال اتر گئے، سر صاف ہوا تو درد رک گیا۔ تو علاج معالجہ علیحدہ باب ہے، اس میں تو آدمی خون بھی نکلواتا ہے، پچنے بھی لگواتا ہے۔ خواجہ خواجگاں نظام الملت والدین نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں
3 کام ایسے ہیں کوئی اور کرے یا نہ کرے آپ اثر نہ کرے. کھانے سے پہلے تھوڑا سا شوربہ پینا، اس سے ہاضمہ اچھا ہو جاتا ہے، معدہ صاف رہتا ہے. سر پر اور کبھی کبھی پیر کے تلووں پر سونے سے پہلے تیل لگانا، اور بطور ضرورت اور علاج کے سر کے بال مونڈنا. یہ آپ کا عذر ہے، اوروں کو کیوں کہتے ہیں آپ؟ اب آپ کی عادت ہے، آپ کو مسئلہ معلوم ہے، شوربہ پی رہے ہیں، سب کو کہتے ہیں شوربہ پی لو، میزبان خفا ہو جائے ہمارا شوربہ پینے سے. ایک جگہ کوئی شوربہ پی رہا تو وہ بوتل لے کر بوتل پی لو، شوربہ نہ پیو. اس لیے بزرگوں نے، عقل مندوں نے کہا کہ اوروں کو نہ کہے، بس آپ کو پتہ ہے عمل کر لیں. ہر چیز تبلیغ کی نہیں ہوتی.